السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب نے اپنی اپنی منزل کی طرف لوٹ جانا تھا۔ بریرہ اور نرگس کی طرح اور بھی کچھ غیر ملکی اسٹوڈنٹس وہاں اسٹڈی کے لیے آئے تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ کیف بھی آ گیا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں سب لوگوں میں صرف ایک چہرہ تلاش کر رہی تھی، پر وہ تھی جو کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر میری پر پڑی جو اپنی دوستوں سے مل رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اسے بات کرنا تو دور دیکھتا بھی نہیں، پر وہ کہتے ہیں نا، مصیبت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ کیف بھی یہی کرتا میری کے پاس جا پہنچا۔ ہیلو! میری نے پلٹ کر دیکھا تو آنکھوں میں حیرت اتر آئی اور اگلے ہی لمحے آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ کیسی ہو؟ کیف نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، اور تم؟ میری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ آج کیف نے خود اس سے بات کی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اکیلی آئی ہو؟ تمہاری دوستیں نظر نہیں آ رہی، اس نے سرسری لہجہ بنایا۔ کون؟ نرگس اور بریرہ؟ وہ تو واپس چلی گئیں۔ بریرہ کے ڈیڈ کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہیں جانا پڑا۔ میری کی بات سن کر وہ شاکڈ رہ گیا، اور میری وہ تو جوش میں بولے جا رہی تھی، پر اس کے بعد کیف کچھ سمجھنے کی حالت میں نہ رہا اور وہاں سے بنا کسی کی طرف دیکھے تیزی سے نکل گیا۔ ریان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کمرے کی چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں کیف منہ پر ہاتھ رکھ کے لیٹا تھا۔ پاس ہی شراب کی خالی بوتلیں پڑی تھیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے کمرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ اتنی شراب کیوں پی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو گے بھی؟ تم پارٹی میں سے بھی بنا بتائے آ گئی اور فون بھی بند کر رکھا ہے۔ تمہاری فکر میں مجھے اتنی رات کو یہاں آنا پڑا۔ اب بتاؤ گے بھی کیا ہوا ہے؟ وہ چلی گئی۔ کیف ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے اپنی نشیلی آواز میں بولا۔ کون؟ بریرہ۔ ریان کے کہتے ہی کیف نے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیف کے اپنی طرف یوں دیکھنے پر ریان پھر بولا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ مجھے کیسے پتا؟ کیف خاموش رہا۔ سب کو پتا ہے کیف، تمہیں کیا لگتا ہے تم بظاہر اس سے بات نہیں کرتے تھے، اس سے لڑتے تھے تو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ تمہیں عورتوں سے نفرت ہے، کسی سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتے تھے، لیکن بریرہ کا خیال ایسے رکھتے تھے جیسے تمہارا فرض ہو۔ سب کو نظر آتا تھا جب تم اس کی مدد کو تیار رہتے تھے۔ ریان کیف کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ کیف نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نظریں چرانے سے سچ نہیں چھپ جاتا کیف، اور وہ چلی گئی تو اس میں یہ حالت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یونیورسٹی سے اس کی انفارمیشن لے لیں گے۔ اس کا فائدہ نہیں، میں معلوم کر چکا ہوں۔ ان لوگوں نے صاف منع کر دیا کہ وہ اپنے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن نہیں دیں گے۔ کیف کے لہجے میں اداسی تھی۔ چل کوئی بات نہیں، اور طریقہ ڈھونڈ لیں گے، تو پریشان نہ ہو۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا ریان، میں نے سب خراب کر دیا۔ میری بے اعتباری کیوں ختم نہیں ہوتی؟ وہ چلی گئی، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا کرا ہے تو نے؟ کیف کے یوں بولنے پر ریان نے الجھ کر سوال کیا تو کیف یونی میں ہونے والی ساری بات بتاتا چلا گیا۔ تو پاگل ہے کیف، تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے اس لڑکی کے بارے میں ایسا؟ کیف بس نظریں جمائے خاموش رہا۔ کیف کی حالت دیکھ کر ریان کو کچھ بھی بولنا فضول لگا، تو بس تسلی دینے لگا۔ اچھا تو پریشان نہ ہو، کوئی حل نکل آئے گا۔ پاکستان میں میرے دادا کا گھر ہے، ہم وہاں چل کر ڈھونڈ لیں گے بھابھی کو۔ ریان نے کیف کو منہ ٹھیک کرنے کے لیے جان کر بھابھی کہا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے ملک میں ایک لڑکی کو کہاں ڈھونڈیں گے جب کوئی اتا پتہ نہیں معلوم؟ کیف کی بات پر ریان بس اسے دیکھتا رہ گیا، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ گزرتے دنوں کے برعکس آج دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بارشیں ہو رہی تھیں، لیکن آج کے سورج نے بارشوں کے زور کو آج ختم کر دیا تھا۔ بارشوں نے درختوں کے پتوں کو نکھار دیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور وہیں اپنے آفس میں کیف چیئر سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ بریرہ کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ابھی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ شخص چلتا ہوا اندر آیا۔ کیف نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے عمر صاحب تھے۔ عمر صاحب کیف کے ڈیڈ حیدر علی صاحب کے دوست اور بزنس پارٹنر تھے۔ حیدر صاحب کی ڈیتھ کے بعد عمر صاحب نے ہی سارا بزنس سنبھالا تھا اور کیف کے بالغ ہوتے ہی اس کے حوالے کر دیا۔ عمر صاحب نے کیف کو ہمیشہ بیٹے کی طرح سمجھا، اور کیف بھی ان کی باپ کی طرح ہی عزت کرتا تھا، اور ان کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ انکل آپ کو کوئی کام تھا، مجھے بلا لیتے؟ کیف نے سعادت مندی سے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، میں آ گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ خیر، مجھے تم کو کسی سے ملوانا ہے، تم ملو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔
کس سے ملوانا ہے؟ کیف نے نہ سمجھی سے سوال کیا۔ ہاں بس آنے وہ بول ہی رہے تھے جب دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ لو آ گیا، اندر آ جاؤ بیٹا، عمر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ تبھی ایک خوش شکل نوجوان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کیف کو ذرا بھی دیر نہ لگی اس کو پہچاننے میں۔ اشر؟ کیف نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثر سے کہا۔ اشر عمر صاحب کا ایک لوتا بیٹا تھا اور کیف کے بچپن کا دوست بھی۔ وہ اپنی اسٹڈی کے لیے اٹلی چلا گیا تھا جبکہ کیف اور ریان نے امریکہ میں ہی پڑھائی مکمل کی۔ ارے واہ، تو جناب نے پہچان لیا، ہمیں تو لگا تھا بھول ہی گئے ہوں گے۔ اشر نے مسکراتے ہوئے کیف کو چھیڑا۔ تم بھولنے کی بات کر رہے ہو جو وہاں جا کر بالکل بھول ہی گیا، بس کبھی بھولے سے یاد آ گئے تو ایک دو دفعہ کال کر کے پوچھ لیا۔ کیف نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے کتابی کیڑا ہوں، بس پڑھائی سے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں انکل، ہم سے زیادہ ضروری بھی ان کی زندگی میں کچھ ہے۔ کیف کے کہنے پر دونوں ہنس دیے۔ چلو تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا میٹنگ کی تیاری کر لوں، عمر صاحب کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اور کیسے ہو کیف، سب ٹھیک ہے نا؟ اشر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، مجھے کیا ہونا ہے؟ یہ کہتے ہوئے کیف کی آواز میں اداسی اتر آئی۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ اشر کیف کو بچپن سے جانتا تھا اس لیے اس کی آواز میں گھلی اداسی کو پہچان گیا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ اٹلی میں سب کیسا رہا؟ تمہاری اسٹڈی تو میرے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوئی تھی، تو 2 ماہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیف نے اشر کا دھیان خود پر سے ہٹانے کے لیے بات بتائی۔ بس اسٹڈی کے دوران میں اٹلی میں اچھے سے گھوم پھر نہیں سکا تھا، اس لیے 2 ماہ اچھے سے سیر کر کے آیا ہوں۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے آوارہ گردی کرتے رہے تھے 2 ماہ؟ بالکل، کیف کی بات پر اشر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ قریبی مسجد سے مؤذن کے اذان کی آواز آنے لگی تو اشر فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیف نے اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، نماز کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ میں نہیں، تم جاؤ، کیف کو کہتے ہوئے تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، پھر بات ہوگی۔ اشر کہتا ہوا آفس سے باہر چلا گیا اور کیف نے واپس سر چیئر سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایک بے سکونی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھا اپنے سامنے ٹیبل پر پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا اور موبائل ہاتھ میں پکڑے مسلسل کسی کو کال ملانے میں لگا تھا، پر دوسری طرف سے موجودہ شخص بھی کوئی ڈھیڑ تھا جو کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ مسلسل 5-6 بار نمبر ملانے کے بعد بالآخر فون اٹھا لیا، مگر دوسری طرف سے ملنے والی خبر کو سنتے ہی وہ شخص فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آیا۔ اشر کہاں جا رہے ہو؟ مسز عمر نے بیٹے کو یوں جلدی میں جاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ممی پلیز، آپ کے سارے سوالوں کے جواب آ کے دیتا ہوں، پر ابھی جانے دیں، بہت ضروری کام ہے۔ مسز عمر جو لاؤنج میں بیٹھی تھی وہ ان سے بس اتنا ہی کہتا ہوا پورچ میں آیا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے دیکھتے ہی دروازہ کھولا اور گاڑی بھگاتا ہوا نکل گیا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ایک کلب کے سامنے آ رکا۔ گاڑی سے اترتا وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ اندر پہنچتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی۔ ایک ہاتھ سے شراب کا گلاس پکڑے سر ٹیبل پر جھکائے نشے میں چور بیٹھا تھا۔ اشر کو ایک دم ہی کیف پر غصہ آیا تھا، وہ اتنا نشے میں تھا کہ کال بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اشر کی بات پر ٹیبل کے دوسری طرف کھڑے ایک ویٹر سے ہوئی تھی جس سے کیف کی حالت کے بارے میں بتایا تھا۔ کیف وہاں اکثر جاتا رہتا تھا اس لیے وہ ویٹر اچھے سے کیف کو جانتا تھا۔ اشر غصے میں چلتا ہوا اس کی طرف آیا اور ہاتھ سے گلاس چھین کر دوسری طرف رکھا۔ کیف نے سر اٹھا کر دیکھا پر وہ نشے میں تھا، اسے پہچان بھی نہیں پایا۔ اشر نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر ڈال کر کھڑا کیا اور اس کا موبائل اٹھاتا اسے لے کر آگے بڑھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا اس لیے اشر کو اسے باہر لانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کیف کو سنبھالتا باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا دیا، پھر گھوم کر دوسری طرف آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر کیف کو دیکھا جو بیک ویو مرر پر لٹکتے چین پر ہاتھ مار رہا تھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے ہاں؟ جب سے آیا ہوں تمہاری ایسی ہی مشکوک حرکتیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ میں ملک سے باہر گیا تم نے شراب پینا بھی شروع کر دی۔ اشر غصے سے کیف پر چلا رہا تھا اور وہ بے نیازی سا سر گاڑی کی سیٹ پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ کچھ بولو گے بھی؟ کیف نے چہرہ موڑ کر خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ کیف کی بات پر اشر کا دل چاہا اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر دے مارے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میں بہت برا ہوں؟ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پہلے ماما پھر ڈیڈ کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور اب وہ بھی چلی گئی، سب مجھے چھوڑ جاتے ہیں، میں اکیلا رہ جاتا ہوں۔ کیا میں بہت برا ہوں؟ یہ قصور میرا ہے، بتاؤ مجھے۔ ہاں؟ کیف کی بات پر اشر کو اس پر ترس آیا، وہ جانتا تھا اس کے دکھ کو۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ کیف کو چھوڑ کر واپس گھر آیا تو مسز عمر اس کا لاؤنج میں ہی انتظار کر رہی تھیں۔
وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جلدی پریشان ہو جاتی تھی، اس لیے ہی کیف کو گھر نہیں لایا تھا کہ کیف کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی۔ چپ کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ او میری پیاری ممی، کچھ نہیں ہوا، آپ کے اس پاگل بیٹے کے پاس گیا تھا۔ کیف کے پاس؟ کیا ہوا اسے؟ اشر کی بات سمجھ کر وہ فکر مندی سے بولی، کچھ نہیں ہوا، اسے ٹھیک ہے، بس مجھے آفس کا ضروری کام تھا، اس لیے کیف کے پاس گیا تھا۔ آپ بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میں نہیں وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اشر کی بات سن کر وہ ہنستی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پر تم تو جانتے ہو وہ بن ماں باپ کا بچہ ہے، اس کو دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ جی مجھے پتہ ہے، میرے لیے بھی وہ میرے بھائی کی طرح ہے، ہم بس اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، آمین۔ ماں کی بات پر اشر دل سے بولا، اچھا کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ نہیں ممی مجھے بھوک نہیں، میں بس اب آرام کروں گا، کل میٹنگ ہے، مجھے صبح اٹھنا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بس اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ وہ پریشان تھا کیف کے لیے۔ وہ آ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں بس کیف کی اداسی بھری نشیلی آواز گونج رہی تھی، جو اس سے سوال کر رہی تھی، کیا وہ بہت برا ہے؟ آج اس نے اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں برسوں کی تھکن دیکھی تھی۔ اس کا مغرور چہرہ آج اسے وہی 12 سال کے معصوم لڑکے کا چہرہ لگ رہا تھا جو اس سے اپنا قصور پوچھ رہا تھا، یہ قصور میرا ہے؟ کیوں سب اس کو چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، بھائی تھا، وہ اس کو اس اندھیرے میں چلتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج کیف کی حالت دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس اب اس پر عمل کرنا تھا۔ اگلے دن کیف اپنے آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا جب سکندر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سر آپ نے جو فائل منگائی تھی وہ لے آیا ہوں۔ ہم ٹھیک ہے رکھ دو۔ جی سر۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھی اور جانے کے لیے مڑنے لگا، مگر کیف کی آواز پر رک گیا۔ تمہارے فادر کی ڈیتھ کا سن کر افسوس ہوا؟ کیف نے کہتے ہوئے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جس پر سکون تھا۔ جی سر، بس جیسی اللہ کی مرضی۔ تم تو بڑے پرسکون نظر آ رہے ہو، شاید تم کو ان کی ڈیتھ کا ذرا بھی افسوس نہیں؟ کیف کو اس کے چہرے کا سکون ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے بول بیٹھا، سر مجھے دکھ ہے، اور جتنا مجھے دکھ ہے شاید ہی کسی کو ہو، وہ باپ تھے میرے۔ سکندر کو کیف کی بات دل پر کسی خنجر کی طرح لگی تھی، لیکن رہی سکون کی بات تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں جن پر ہمیں ہر حال میں راضی ہونا ہے۔ ہر انسان کا وقت مقرر ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا بھی ہے، اور ہمیں بس صبر کرنا چاہیے اور اس کی رضا میں راضی ہو جائے، پھر اس کو اللہ سکون ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیف بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کسی کی اتنی بات نہیں سنتا تھا، ورنہ کسی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس کے آگے بول سکے، پر نہ جانے کیوں کیف آج چپ رہا، اور تبھی سکندر اتنی ہمت کر کے بول بھی رہا تھا۔ سر جاؤں اب میں؟ کیف کو خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں جاؤ۔ سکندر فوراً باہر چلا گیا۔ کیف بس اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ اندر ایک جنگ چھڑی تھی جس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تبھی کیف نے خود سے سوال کیا، اس کو سکون کیوں نہیں؟ کیا وہ اللہ کی رضا میں راضی تھا؟ کیا وہ اللہ کی رضا میں راضی تھا؟ تبھی دل کے کسی کونے سے آواز آئی، نہیں۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ چلتا ہوا باہر آیا۔ سارے ورکرز اور امپلائیز دیکھتے ہی سلام کرنے لگے۔ وہ سب کے سلام کا جواب دیتا ایک روم کے سامنے آیا اور بغیر ناک کیے سیدھا اندر بڑھ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر کیف نے سر اٹھا کر دیکھا تو اشر تھا۔ کچھ مینرز ہوتے ہیں آفس روم میں آنے کے، کیا منہ اٹھائے اندر گھسے چلے آ رہے ہو، اور یہ اتنی دیر تک سے کیوں آئے ہو؟ چلو اٹھو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اشر نے اس کی بات اگنور کرتا ہوا بولا۔ کہاں جانا ہے؟ کیف نے الجھ کر سوال کیا۔ سوال نہیں کرو، بس جلدی چلو، پتہ چل جائے گا جلدی۔ وہ کیف کا ہاتھ پکڑتا باہر لے آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ بتاؤ گے بھی، کہاں جا رہے ہو؟ کیف نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ صبر میرے یار، پہنچنے تو دو، پھر پتہ چل جائے گا، اشر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ کیف خاموش ہو گیا، جانتا تھا وہ نہیں بتائے گا، پوچھنے کا فائدہ نہیں۔ تبھی گاڑی ایک اسلامک سینٹر کے سامنے جا کر رکی۔ اندر سے کسی کے مائک میں بولنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ کیف نے الجھن بھری نظروں سے اشر کو دیکھا۔ چلو اندر سب معلوم ہو جائے گا، کہتے ساتھ ہی اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ کیف بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اندر تبلیغی اجتماع جاری تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔
تبھی کیف نے سامنے ممبرز پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پر نور تھا۔ وہ تبلیغ کا کام کرتے تھے اور آج بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ ان کی آواز میں ایک سحر تھا جو لوگوں کو جکڑ لیتا تھا۔ سب ساکت بیٹھے انہیں سن رہے تھے۔ اللہ نے اس کو بہت پیارا انداز دیا تھا۔ بے شک اللہ کے راستے پر چلنے والے ایسے ہی سحر انگیز ہوتے ہیں۔ کیف بڑے غور سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب لوگوں سے سوال کر رہے تھے، آزاد ہوں تو سب موت سے لڑ کر دکھاؤ آزاد ہو، تو جوانی کو روک کر دکھاؤ آواز ہو، تو بیماری کو روک کر دکھاؤ آزاد ہو، تم غم کو روک کر دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشے میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، میرے اللہ کا اعلان ہے۔ نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ اگر ہم اپنی مرضی سے چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، جتنا اپنی مرضی سے چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ کی قسم ہے، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہے۔ وہ بول رہے تھے، سب ساکت بیٹھے اس کو سن رہے تھے۔ کیف بھی ساکت بیٹھا تھا۔ وہ وقت کیسے گزرا خبر ہی نہ ہوئی۔ واپسی پر بھی کیف خاموش بیٹھا رہا۔ اشر نے چڑھا موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیف کو دیکھ کر ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا اور کیف اس کے اندر ایک گھٹن تھی جو بڑھتی جا رہی تھی، جس سے وہ جلد از جلد نجات چاہتا تھا۔ آنٹی پلیز، اب اور نہیں کھایا جاتا۔ آج کیف مسز عمر کے گھر آیا تھا اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں کے بنائے کھانے کھلانے میں لگ گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، کتنے کمزور ہو گئے ہو، مہینوں شکل نہیں دکھاتے، آج بھی مشکل سے ہاتھ لگے ہو، چلو جلدی سے سب ختم کرو۔ کیف بیچاری سی شکل بنائی ان کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر یہ اشر کہاں ہے؟ مجھے بلا کے خود غائب ہو گیا ہے، کیف کھاتے ہوئے بولا۔ وہ آ جائے گا، تم بس کھانا کھاؤ۔ اچھا کھا تو رہا ہوں۔ مشل کیف کو دیکھ کر مسکرا دی۔ صرف ایک وہ تھی جن کی وہ عزت کرتا تھا، ورنہ دنیا کی ہر عورت سے اسے صرف نفرت تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں ہی کر رہے تھے جب اشر سیڑھیوں سے اترتا ہوا ان تک آیا۔ شلوار قمیض پہنے وہ ابھی نہا کر ہی نکلا تھا اور یہی وجہ تھی کہ کیف مسز عمر کے ہاتھ لگ گیا۔ بڑی جلدی آ گئے۔ کیف نے اس کو دیکھتے ہی جل کر طنز کیا۔ ہاں سوری، وہ کیا ہے نا، میں نے تمہیں ممی سے ملنے ہی بلایا تھا، ویسے تو تم آتے نہیں، اس لیے کام کا بہانہ بنانا پڑا۔ اشر ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا واقعی صحیح کہا۔ کیف اس کی بات سے اور جل گیا۔ چل غصہ نہ کر، تو بیٹھ، میں بس ابھی آیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ کیف اسے اٹھتا دیکھ کر سوال کیا۔ مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تم چلو گے؟ اشر نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا۔ کیف سوچ میں پڑ گیا۔ اشر اس کے چہرے کے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی کیف بولا، ٹھیک ہے، پر میں نے شلوار قمیض نہیں پہننا۔ کیف کی بات پر جہاں اشر کو خوشگوار سے حیرت ہوئی، وہیں مشل بھی حیران رہ گئی۔ انہوں نے اسے بچپن سے میں ہی اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے دیکھا تھا، اس کے بعد کبھی سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہمارا مذہب بہت آزاد ہے، انہی کپڑوں میں چلو۔ اشر مسکرا کر کہتا اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور کیف اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کے راستے پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ مشکل ضرور تھا لیکن کامیابی اسی میں تھی۔ اندھیری رات میں سمندر کی لہروں کا شور اور کالے بادلوں میں 14ویں کا چاند ماحول کو پراسرار بنا رہا تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا چاند میں اس کی وجیہت چہرے کو لیے تلاش کر رہا تھا۔ آج اسے گئے پورے 4 ماہ ہو گئے تھے، لیکن ان 4 ماہ میں بس اتنا فرق آیا تھا کہ اس کے اندر کی بے سکونی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اللہ کے راستے پر چل پڑا تھا جس میں سکون تھا۔ اب وہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا، کہیں اس کو بے سکونی دوبارہ نہ ہو جائے۔ کیا سوچ رہے ہو کیف؟ اشر نے گردن موڑ کر کیف سے سوال کیا۔ وہ دونوں ساحل پر آئے ہوئے تھے اور گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے ماحول کا مزہ لے رہے تھے۔ کچھ نہیں، کیف بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ اشر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو۔ کیف ہنوز چاند کو دیکھتا رہا۔ اس رات تم نے شراب کے نشے میں کہا تھا وہ بھی چلی گئی۔ کس کی بات کر رہے تھے؟ کون چلی گئی؟ کیف نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں، بس نشے میں ایسے ہی بول دیا ہوگا۔
جھوٹ مت بولو کیف، نشے میں انسان سچ بولتا ہے، اور اس رات تمہاری جو حالت تھی اس میں ایسے ہی کچھ بولنا میں نہیں مانتا، اس لیے بتاؤ کون ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ پہلے تو کیف خاموش رہا، لیکن پھر سب بتاتا چلا گیا، پہلے دن سے لے کر آخری ملاقات کا تک۔ ہم تو اب کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں، سوچنا کیا ہے، ایک دن خود ہی بھول جاؤں گا۔ کیف کو یہ کہتے خود بھی تکلیف ہوئی۔ واٹ؟ تمہیں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ مل جائے، اور تم بھولنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں دعا نہیں مانگتا۔ کیا؟ پر کیوں؟ اشر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے میں اللہ سے سودا کر رہا ہوں کہ اب میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو وہ میری دعاؤں کو سنے، میری خواہشوں کو پورا کرے۔ یہ سودا نہیں تو اور کیا ہے؟ تم پاگل ہو کیف، یہ سودا نہیں بلکہ یہ ایک تعلق ہوتا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ وہ تو خود کہتا ہے کوئی ہے میری رحمتوں کا مانگنے والا، اور تم اس کو سودا کہہ رہے ہو۔ پتہ ہے کیف، کبھی کبھی ایسا مقام آتا ہے کہ دعا زماں پر آنے سے پہلے ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رحمت کو مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو صرف اس سے مانگتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اشر اس کو سمجھا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا ایسا ہی مقام اس کی زندگی میں بھی آنے والا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کچھ اس مقام پر خود چل کر آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ کیف بھی ان میں سے ہی تھا جس کو اللہ کھینچ کر سیدھے راستے پر لے آیا تھا۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا، صبح سے ہلکی پھلکی بوندیں گر رہی تھیں، اور کیفے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے معمول سے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ کافی پیتا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک شخص دروازے سے اندر آیا، بلیک پینٹ اور بلیک ہی ڈریس شرٹ پہنے، بال ماتھے پر گرائے، رک کر اپنی نیلی سمندر جیسی آنکھوں سے کسی کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا۔ ہیلو بڈی، کیسا ہے؟ کیف کے پاس آتے ہی ریان فوراً بولا، میں بالکل ٹھیک، تم اپنی سناؤ؟ ہم بھی بالکل ٹھیک، لیکن تم کہاں ہو آج کل؟ اتنے دنوں بعد نظر ہی نہیں آ رہے، نہ فون نہ کوئی میسج، بھول ہی گئے ہو؟ ریان نے بالکل ٹوٹی ہوئی گرل فرینڈ کی طرح بولا تو کیف کو ہنسی آ گئی۔ اب ہنس کیوں رہے ہو؟ ریان نے بنوئیں سکیڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑے آفس کے کام میں مصروف تھا۔ کیف اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے گویا ہوا، اچھا میں ابھی ریان آگے بولتا ایک نسوانی آواز کانوں سے ٹکرائی، السلام علیکم۔ دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا تو نرگس کھڑی تھی، جو مسکرا کر انہیں سلام کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، ریان جوش سے بولا۔ وہ دونوں اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ کیف نے اپنی متلاشی نظر کیفے میں دوڑائی، شاید وہ بھی یہیں ہو، مگر وہ مایوس ہو گیا۔ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا، ریان نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا۔ جی ضرور۔ وہ ابھی انہیں ساتھ بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ ریان نے بات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم دونوں بھی بالکل ٹھیک ہیں، ریان نے مسکرا کر کہا۔ کیف بھی ہلکا سا مسکرا رہی لیکن بولا کچھ نہیں۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ لوگ تو چلی گئی تھیں، آپ کی فرینڈ بھی ساتھ آئی ہیں۔ ریان نے اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہوئے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ ارے نہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں، ان کی جاب کے سلسلے میں ہمیں یہاں آنا پڑا۔ کیف کو جو ایک امید تھی وہ بھی ختم ہوگی تو وہ خاموش ہی رہا۔ آپ کی شادی ہوگی؟ مبارک ہو۔ جی شکریہ، ابھی 1 ماہ پہلے ہی ہوئی ہے۔ اچھا میں سمجھا آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ آئی ہیں، ویسے آپ دونوں بنا کسی سے ملے ہی چلی گئی تھی، ایسے بھی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی؟ ریان بات کو کریت رہا تھا۔ اور ایسا کیوں تھا؟ کیف اچھے سے جانتا تھا۔ دراصل بریرا کے ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کی کنڈیشن کافی سیریس تھی، اس لیے ہم چلے گئے۔ بریرا کو ایسی حالت میں اکیلے جانے دینا مناسب نہیں لگا تو میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ریان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور سوری، نہیں کوئی بات نہیں، مجھے بس بریرا کے لیے افسوس ہوتا ہے، بیچاری کا اس کے ڈیڈ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک آیا ہیں جو اس کا خیال رکھتی ہیں۔ نرگس کی بات سن کر کیف کا دل دکھا تھا، وہ ہمیشہ مصیبت میں اس کے ساتھ ہوتا تھا اور آج وہ اکیلی تھی، وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، میرے ہسبینڈ انتظار کر رہے ہوں گے، نرگس کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ جی ٹھیک ہے، ریان نے مسکرا کر کہا تو ان دونوں کو خدا حافظ کہتے باہر نکل گئی۔ تبھی ریان کیف سے بولا، تو 1 منٹ رک، میں ابھی آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بس ابھی آیا، وہ کہتا وہ کیفے سے باہر چلا گیا۔ جب کافی دیر سے انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہ آیا تو کیف جھنجھلا کے اٹھا
اور بل ادا کرتا باہر آ گیا۔ تبھی اسے سامنے ریان آتا نظر آیا جس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ کہاں رہ گیا تھا؟ کیف نے غصے سے پوچھا۔ غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ تیرے ہی کام سے گیا تھا۔ مسکراہٹ انوس قائم تھی۔ کیا مطلب؟ کیف الجھا۔ سامان باندھ لے، تیری بارات لے کر جانا ہے پاکستان۔ یہ دیکھ بھابھی کے گھر کا ایڈریس۔ اس نے ایک کاغذ کیف کے طرف بڑھایا۔ چل میں تو چلا پیکنگ کرنے، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ شرارتی سے کہتا ہوا نکل گیا۔ سن، کیف بس اس کو آواز دیتا رہ گیا۔ اس سے کیا کہا تھا نرگس سے جو وہ نہیں جانتا تھا؟ وہ ساکت نظروں سے اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی قریبی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ایسے بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ زبان پر آنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ تینوں ایئرپورٹ پر کھڑے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ آج وہ ایک نئے سفر پر نکل رہا تھا۔ 5 ماہ جس کے انتظار میں رہا، آج اس کے لیے ہی ایک چھوٹی سی امید پر دوسرے ملک جا رہا تھا۔ اس کی تلاش میں ایک ایسے ملک جس سے وہ بالکل انجان تھا۔ کیف، اپنا خیال رکھنا۔ میرا دل نہیں کر رہا تمہیں اکیلا بھیجنے کے لیے، اشر نے فکر مند ہو کر کہا۔ اکیلا کہاں ہوں، ریان ہے نا میرے ساتھ، اور ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں ہونا ضروری ہے آفس کے کام کے لیے۔ ویسے تمہیں بھی میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیف ریان کی طرف دیکھ کر گویا ہوا۔ بیٹا، آپ کو پاکستان کے ABC نہیں پتا؟ کبھی وہاں گئے ہو اکیلے؟ وہاں کیسے رہو گے؟ گو کہ رہنے کے لیے بھی تو جگہ کی ضرورت ہوگی، اس لیے تمہیں میرے دادا کا گھر چاہیے ہوگا، اس لیے مجھے اس گھر کی چابی سمجھو۔ اس کی ضرورت نہیں، میں کسی ہوٹل میں رہ لوں گا۔ کیف فوراً بولا۔ میرے ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں رہو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم کچھ بھی کہو، میں پھر بھی جاؤں گا۔ آخر بھابھی سے مار کھانے کے بعد کوئی تو ہونا چاہیے تمہیں زخموں پر مرہم لگانے کے لیے۔ ریان کی بات پر جہاں کیف نے اسے گھورا وہیں اشر کا کہکا نکلا۔ کیف سے مل کر اشر ریان سے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ریان، اس کا خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا اگر اسے مایوسی ہو تو یہ اپنی حالت خراب کر لے۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں بھی اسی لیے ہی ساتھ جا رہا ہوں، سب ٹھیک رہے گا۔ اشر کے کہنے پر ریان اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اشر سے مل کر اندر چلے گئے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اشر ان دونوں کو جاتا دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کیف کے لیے اللہ سے ڈھیروں دعائیں مانگی۔ اللہ نے اگر کیف سے اس کے ماں باپ کو لیا تھا تو بدلے میں بہت سے مخلص اور پیار کرنے والے لوگ بھی دیے تھے جن کی وہ اپنے ارد گرد کبھی محسوس نہیں کر پایا تھا۔ حال گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب دوڑ رہی تھی۔ پیچھے سیٹ پر بیٹھا شخص بار بار گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور کتنی دیر لگے گی اسلم؟ اس نے گھڑی پر سے نظر اٹھاتے ہوئے ملازم سے پوچھا۔ سر بس پہنچنے والے ہیں، اسلم فوراً بولا۔ تبھی گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ تینوں باہر نکلے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی ریان نے ایک طویل انگڑائی لی اور پورے راستے سوتا ہوا آیا تھا۔ سر، یہی گھر ہے جس میں وہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہیں؟ گھر میں مرد بھی ہیں لیکن اس وقت اپنے کام پر ہوتے ہیں۔ کیف نے سامنے بنے بنگلے کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا۔ جہانگیر مینشن؟ ٹھیک ہے، جا کر معلوم کر وہ اس وقت گھر پر موجود ہیں یا نہیں۔ کیف گھر پر نظریں جمائے بولا۔ جی سر، اسلم کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے گردن موڑ کر برابر والے بنگلے پر نظر ڈالے جس میں کبھی وہ رہا کرتی تھی پر اب کسی اور کی رہائش میں تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا جب اسلم واپس آیا۔ سر، وہ اندر ہی موجود ہے اور چوکیدار نے اندر بات کر لی ہے، اب آپ مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں یہی انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ ریان جو اتنی دیر سے آس پاس بنے بنگلوں کا جائزہ لے رہا تھا فوراً بولا۔ میں بھی اندر چلوں گا، یہاں اکیلے کھڑا کیا کروں گا؟ نہیں، تم لوگ یہیں رکو، تم اکیلے نہیں ہو، اسلم تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن میں نے بول دیا نا، کیف ریان کی بات کو کاٹتا ہوا بولا تو ریان منہ بناتا خاموش ہو گیا اور کیف اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے یہاں کے لوگ بھی کافی ترقی کر گئے ہیں، ریان چاروں طرف نظر گھما کر بولا۔ جی بس ہم بھی کسی سے کم نہیں، اسلم شرماتے ہوئے بولا تو ریان ہنس دیا۔ کیف لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی اڈھیر عمر عورت لاؤنج میں آئیں، سر پر اسکارف لیے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ اس کے سامنے آ کر رکیں۔ کیف نے ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ بیٹا، وہ مسکرا کر بولی۔ جی، ان کے کہنے پر کیف واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ جی میں کیف حیدر علی خان۔ ہم بہت پیارا نام ہے کیف، مسز جہانگیر نے زیر لب دہرایا۔
تو آپ کیا لوگے بیٹا، چائے؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس میں بریرہ کے بارے میں آپ سے معلوم کرنے آیا ہوں۔ کیف فوراً بولا، جی ہمارے ملازم نے بتایا آپ ہماری سابقہ پڑوسی بریرہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کل شاید آپ کا ہی ملازم بریرہ کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ صحیح کہا نا؟ جی دراصل میں امریکہ سے آیا ہوں۔ امریکہ میں بریرہ میری کلاس فیلو تھی، میں یہاں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ میرے پاس اس کے پرانے گھر کا پتہ تھا، پر اسلم مطلب میرے ملازم نے بتایا کہ وہ لوگ گھر بیچ کر جا چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کے نئے گھر کا ایڈریس ہے تو کیا آپ مجھے وہ دے سکتی ہیں؟ کیف نے جھجکتے ہوئے کہا، بریرہ کی پڑھائی تو مکمل ہو گئی تھی، پھر آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں کہ اس سے ملنے کے لیے یہاں تک آ گئے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھنے لگی۔ کیف کا موج بیٹا اس کو دیکھتے رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی بات بریرہ کے لیے غلط ثابت ہو، کیونکہ یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے۔ یہاں کسی غیر مرد کا کسی عورت کے بارے میں یوں معلومات حاصل کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، بے شک وہ اس کا کلاس فیلو ہی کیوں نہ تھا۔ کیف کو خاموش دیکھ کر وہ پھر گھبرا ہوئی۔ ہمارے پاس ان کا پتہ نہیں ہے، وہ گھر اچانک ہی بیچ کر چلی گئیں بغیر کسی سے ملے۔ اور وہ بول ہی رہی تھی جب کیف ان کی بات کو کاٹتا ہوا بولا، آنٹی پلیز، میں یہاں صرف اس کے لیے ہی آیا ہوں، اگر آپ کچھ جانتی ہیں تو بتا دیں مجھے، خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ کیف کے لہجے میں اس بار التجا تھی، ہم بھی تو آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ کیوں ان سے ملنے کے لیے یہاں تک چلے ہیں؟ میں نے بتایا تو ہے کہ میری کلاس فیلو تھی، اور اس کی فرینڈس نے بتایا تھا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں اچھا تو آپ تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ اس بار وہ کیف کی بات کے درمیان میں بولی، جی میں کیف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ مسز جہانگیر کی باتوں سے نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا اور سچ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ گئی تو کیف بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا آپ، ہم ابھی آئے۔ کیف اس بات میں سر ہلاتا واپس بیٹھ گیا اور وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ انہوں نے وہ کاغذ کیف کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو بیٹا۔ کیف نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، بریرہ کے فلیٹ کا پتہ ہے۔ کیف حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر کاغذ تھام لیا۔ بہت بہت شکریہ آنٹی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مسز جہانگیر نے مسکرا کر کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا، اگلی دفعہ ضرور آنا۔ جی انشاءاللہ۔ کیف خدا حافظ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ مسز جہانگیر اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، ماما یہ کیا کیا، آپ نے بریرہ کا پتہ بتا دیا؟ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولے، مسز جہانگیر اور احمد صاحب کی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ بریرہ مسز جہانگیر کی آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی تھی اور اسلم کا اس کے بارے میں یوں معلومات حاصل کرنا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بریرہ کو فون کر کے سب بتا دیا تھا اور اس کے ہی کہنے پر انہوں نے اسلم کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن کیف کو دیکھ کر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ مسز جہانگیر اپنی بیٹی کی بات پر مسکرائیں، ہمیں معلوم ہے بریرہ پر کسی کو بھی اس کے بارے میں بتانے سے منع کرا تھا، لیکن اس لڑکے کا بریرہ سے ملنا شاید بریرہ کے ہی حق میں بہتر ہے۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ ہم نے ایک عمر گزاری ہے بیٹا، جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ مسکرا کر کہتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ریان اور اسلم گاڑی میں بیٹھے ہوئے جب کیف کو باہر آتے دیکھا، وہ گاڑی کی طرف آیا اور پیچھے کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ ریان نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر پوچھا۔ ہاں مل گیا ہے ایڈریس، تو اب کیا کرنا ہے؟ ریان نے پھر سے سوال کیا۔ ابھی تو سیدھا گھر چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک، ریان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اسلم سے گویا ہوا، چلو اسلم گاڑی گھر کی طرف لے لو۔ جی سر، اسلم تابیہ داری سے کہتا ہوا گاڑی کو گھر کے راستے پر نکال لایا۔ کیف شیشے کے باہر گزرتے درختوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کیا اس بار وہ ملے گی یا پھر امید ٹوٹ جائے گی؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے ایک ناقابل قبول منظر اس کے انتظار میں ہے۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پردے ٹھیک کرتی کمرے سے باہر نکل کر کچن میں جا رہی تھی کہ دروازے پر زور و شور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا گیا تھا کہ کمرے میں سوتی خاتون بھی باہر نکل آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ پتہ نہیں، آپ رکیں میں دیکھتی ہوں۔ نہیں تم باہر نہیں جاؤ گی؟ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھتی ہوں، آپ رکیں۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک گہرا سانس لے کر جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فلیٹ کے تقریباً سارے لوگ دروازے پر آ کھڑے تھے۔ اے باہر نکل، تجھے پہلے ہی کہا تھا اپنا بوریا بستر باندھ کر یہاں سے چلی جا، پر تجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں کیوں جاؤں؟ اسے میں نے خریدا ہے، یہ میرا گھر ہے۔
وہ ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، پر ہمت کر کے بولی، دیکھ یہ شریفوں کا علاقہ ہے، ہمیں مجبور مت کر تجھے دھکے دے کر یہاں سے نکالے۔ اگر ذرا بھی غیرت ہے تو یہاں سے چلی جا ابھی کے ابھی۔ پہلے بھی تجھے وارننگ دی تھی پر تجھے سمجھ نہیں آتی۔ دروازے پر کھڑے مجموعے سے ایک آدمی بولا، آپ لوگ اتنے ہی شریف اور عزت دار ہیں تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ ایک عورت کی کیسے عزت کرنی چاہیے، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اسی کے گھر سے نکال رہے ہیں۔ وہ بھی دو بدو بولی، اے بکواس بند کر، یہاں شریف لوگ رہتے ہیں، تجھ جیسے لوگوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ یہاں سے جہاں سے آئی ہے وہیں واپس لوٹ جا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی سمجھے، یہ کہہ کر دروازہ بند کرنے لگی، جب باہر کھڑے آدمیوں نے زور سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر آئے۔ وہ توازن نہ رکھ سکی اور پیچھے کو گری۔ تجھ جیسی فحاشی عورتوں کی جگہ کوٹھوں پر ہی ہوتی ہے، ہم جیسے عزت دار لوگوں کے بیچ میں رہنے کی نہیں۔ تم طوائفوں کا ٹھکانہ کوٹھا ہی ہوتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک۔ وہاں کھڑے لوگ ہم آواز میں بولے، چلو بھائیو پکڑو اسے، یہ ایسے نہیں جائے گی، دھکے دے کر ہی نکالنا ہوگا۔ مجموعے میں سے دو آدمی آگے بڑھے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر نکالنے لگے۔ چھوڑو چھوڑو میری بیٹی کو، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آتے ہوئے بولی اور اس کو چھڑوانے لگی۔ تبھی ایک آدمی نے انہیں دور دھکیلا، دیکھو بی بی، تمہاری عمر کا لحاظ کر رہے ہیں ورنہ تمہیں بھی دھکے دے کر نکالیں گے، اور بریرہ کو بازوؤں سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ وہ سیدھا منہ کے بل جا کر گری۔ وہاں کھڑے باقی لوگ تماشائی بنے دیکھتے رہے اور اس کا تماشا بنایا جا رہا تھا۔ اتنی تذلیل، اتنی ذلت تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اسے طوائف کہتے تھے، حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، جس جگہ سے گزرتی تھی وہاں تھوکتے تھے، پر کبھی ایسے تو ذلیل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تب اس کے بابا زندہ تھے، جو کسی کو اسے ہاتھ لگاتا تو دور اسے سوچنے تک نہ دیتے تھے۔ ایک شجر تھا جس کے سائے میں وہ رہتی تھی، پر اب کون تھا؟ کوئی نہیں، وہ اکیلی تھی۔ وہ گر جائے تو اسے اٹھانے والے وہ ہاتھ نہ تھے جو بچپن میں اسے گرنے سے پہلے ہی سنبھال لیتے تھے، اور تبھی وہ اس حال میں تھی۔ تھوڑی ہمت کر کے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ وہ اتنی زور سے گری تھی کہ ہڈیاں جواب دے گئیں۔ ایک آنسو نکل کر کسی کے جوتے پر گرا، کوئی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، ڈارک براؤن آنکھوں سے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اور شین بلو آنکھوں سے ٹکرائیں، اور وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ کیف، پلیز میری مدد کرو، یہ لوگ مجھے لے جائیں گے، پلیز مجھے بچا لو، مجھے نہیں جانا ان لوگوں کے ساتھ، وہ اچھی جگہ نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں جانا وہاں۔ کیف، وہاں کھڑے لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہ اسے آوازیں دے رہی تھی، چیخ رہی تھی، مدد کو پکار رہی تھی، پر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا، گو کہ اس کے پیروں کو کسی نے پتھر کا کر دیا ہو۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ چیخ رہی تھی، کیف کچھ کرو، مجھے نہیں جانا، وہ گندی چاہ ہے۔ وہ لوگ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ بریرہ، وہ اس کی نظروں سے دور جا رہی تھی۔ وہ چیخا، بریرہ رکو، بریرہ چھوڑ دو اسے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ ایک دم سے اندھیرا چھا گیا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ بریرہ، اس نے چیختے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا تھا، اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اف، میں خواب دیکھ رہا تھا۔ کیف نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، شکر ہے یہ صرف ایک خواب تھا۔ کیف نے گہرا سانس لیا، پر اگلے ہی لمحے ذیل میں چمکا ہوا یہ خواب، وہ ٹھیک تو ہے؟ کہیں وہ واقعی کسی مصیبت میں تو نہیں؟ کیف فوراً بیڈ سے